بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹو بزنس میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عثمان چودھری آج ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ سکسیس سٹوری کے ساتھ پیش خدمت ہے. ہم آج اس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں جن کا موٹیو یہ ہے کہ بیج ہم سے لے جائیں اور واپس میں کراپ جب لے کے آئیں تو گاڑی لینڈ کروزر ہم سے لے جائیں. تو آج کی سٹوری جو ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کی طرف بڑھیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. جی بلا تمہید ہم آج کی بزنس پرسنالٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی کی سکسیس سٹوری جانتے ہیں انہی کی زبانی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب. میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا. تو اس کے لیے ہمارا گروپ ہماری ٹیم جو ہے آپ کی شکر گزار ہے. آپ اپنا تعارف کروا دیں, اپنا نام, اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ, اور اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے وہ ذرا بتا دیجیے گا. میرا نام میاں عمران ہے, جیسا کہ مجھے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دیتا ہوں. میاں عمران میرا نام ہے. بیسیکلی میں نے آئی کام کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی جب چاہے آئی کام کر لیں, چاہے بی کام کر لیں, چاہے سی ایس ایس کر لیں, پی ایس ایس کر لیں, ہمارے پاس دو ہی آپشن ہوتی ہیں. یہاں پاکستان میں رہ کر جاب کر لیں یا باہر جا کر جاب کر لیں. کرنی جاب ہی ہے کیونکہ ہمارے 70% لوگ جاب کو پریفر کرتے ہیں, بزنس کی طرف کوئی نہیں آتا. تو میرے پاس بھی دو ہی آپشن تھے, یا میں جاب کر لوں یا میں کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں. تو میں ملیشیا چلا گیا, تقریباً ادھر میں 6-7 سال ملیشیا رہا. ادھر میں نے جاب بھی کی, اپنا بزنس بھی کیا. 2020 میں کووڈ آیا اور کووڈ کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑ کر ادھر آنا پڑا. اور یہ 2019 سے میں نے یہ سفر شروع کیا تھا. مطلب میں ملیشیا ہی تھا تو بڑے بھائی نے یہ سیڈ میں نے ان کو دیا منگوا کر, تو انہوں نے یہ 10 kg سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. تو الحمدللہ 10 kg سے 3 ایکڑ سے پھر 25 ایکڑ. اس کے ساتھ میں نے ٹریڈنگ بھی کی الحمدللہ, اور اچھے لیول پہ ٹریڈنگ کی ہے. تو یہ میری چھوٹی سی سٹوری ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے سامنے ہے. اچھا میاں صاحب, یہ آپ ڈائریکٹلی خود ہی اس فیلڈ میں آ گئے یا آپ کو کوئی لے کے آیا؟ نہیں, ایکچولی میں 2018 سے اس فیلڈ میں آنا چاہتا تھا. میں 2018 میں سوشل میڈیا پہ آیا. جیسے اب لوگ کچھ پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں, کچھ نیگیٹیو کرتے ہیں. ایک سال میں نے مس کر دیا. 2018 سے میں نے کچھ لوگوں کو فالو کرنا شروع کیا. اس ٹائم تو سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اتنے چرچے نہیں تھا لیکن انیشیل تھے. تو کانٹیکٹ وغیرہ کیے, مجھے 2018 میں سیڈ نہیں ملا. پھر 2019 کے بھی اینڈ پہ مجھے جا کے سیڈ ملا. تو سوشل میڈیا ہی سے میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. ویسے کسی نے مجھے موٹیویٹ نہیں کیا. جس سے میں نے پوچھا اس نے مجھے اس کے بارے میں اچھی ہی بات بتائی. فرسٹ ٹائم تھا, ڈر رہا تھا. 10 kg سے سٹارٹ کیا تھا, 1000 روپے پر kg لیا تھا. 10,000 کی اماؤنٹ بھی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, لیکن فارمنگ میں میرے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی. میاں صاحب یہ نا آپ ذرا اپنا فصل کے حوالے سے ذرا تعارف کروا دیں اور یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ اس کراپ سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں, اور ان فیوچر آپ کہاں ہوں گے انشاءاللہ, کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ؟ دیکھیں جی, الحمدللہ جو بھی جیون کا کام کرتا ہے اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 25 ایکڑ میرے پاس لگا ہے, وہ خود کیلکولیشن کر لے گا کہ کتنا میرے پاس مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ کہ بہت اچھا زندگی میں گزار رہا ہوں. اللہ پاک کی ذات نے جو میری خواہشیں تھیں, ہو سکتا کہ میں کوئی اور بزنس کرتا یا کوئی اور جاب کرتا یا کوئی بھی کام کرتا تو میں اپنی زندگی میں وہ پوری نہ کر سکتا. تو الحمدللہ میں نے بہت شارٹ پیریڈ میں یہ اپنی ساری خواہشیں, اپنی فیملی کی خواہشیں جو انسان کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میں نے پوری کی ہیں. یہ میاں صاحب یہ ٹوٹلی جو رقبہ ہے, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, ماشاءاللہ جدھر بھی دیکھتے ہیں ہم, یہ میں اگر کہوں کہ ہمارے پنجاب کا سب سے زیادہ G1 کا رقبہ ہے. تو یہ جدھر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں G1 ہی نظر آ رہا ہے. یہ کتنا رقبہ ہے ٹوٹل؟ ادھر میرا تقریباً کوئی آلموسٹ 25 ایکڑ کے راؤنڈ بوٹ ہے. پنجاب کا بڑا فیلڈ نہیں آپ اسے کہہ سکتے, کچھ دوست غصہ کر دیں گے. میرے 1-2 دوست ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ بھی لگایا. میرے تحصیل چیچاوطنی ضلع ساہیوال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس سب سے زیادہ لگا. اور میں پورے پاکستان لیول پہ میں نے ٹریڈنگ کی ہے. جو ریئلٹی میں نے ٹریڈنگ کی ہے وہ کوئی میری بات کو جھٹلا نہیں سکتا. میں نے ہر بندے سے مطلب ہر جگہ سے سیڈ لیا الحمدللہ. تو بہت سارے میرے ساتھ فارمر بھی ہیں جن کو میں سیڈ ڈلیور بھی کرتا ہوں, اور میں جن سے بائی بیک بھی لیتا ہوں, اور میں گاڑیاں بھی دیتا ہوں. لوگوں کو میرے بارے میں مشہور ہے کہ G1 لیتا ہوں اور گاڑیاں دیتا ہوں. الحمدللہ مارکیٹ میں گاڑیاں میں نے کافی تقسیم کی ہیں. میں نے یہ آپ کا سلوگن سنا تھا کہ میرے سے سیڈ لے جائیں, کراپ کو جب آپ تیار کر لیں گے واپس میرے پاس ہی لے کے آئیں اور لینڈ کروزر لے رہے ہیں.
एक्चुअली हमारे लोगों का ना जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर हम किसी बंदे को बोले ना कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो तो वो कर देंगे। जी जी हालांकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो हो सकता है प्रॉपर्टी डेड हो जाए या अगले दिन कब्जा हो जाए। जी जी कुछ 6 साल या 10 साल हम कचहरियों के धक्के खाएं, जी जी उधर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर किसी बंदे को बोले ना कि यार आप फार्मिंग में आए तो वो डरेगा। जी जी। मैं उनका डर उतार रहा हूँ कि उनको मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आप टेंशन ना लें, बाय बैक की मैं गारंटी देता हूँ, जिनको भी मैं सीट देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, इस वक्त इसका रेट क्या चल रहा है? रेट अभी तो तकरीबन 1800 2000 2500 के राउंड बोर्ड चल रहा है। जैसे जैसे ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ड्राई होता जाएगा, रेट इसका बढ़ता जाता है। पिछले साल 800 रुपये के जी से शुरू हुआ था और तकरीबन 16 17 18 हज़ार रुपये पर के जी पे अक्टूबर दिसंबर में गया था इसका रेट। तो इस साल भी उम्मीद है इंशाल्लाह ड्राई का रेट इसका बहुत हाई होगा। 1 किलो का? जी 1 किलो का। और मैं रेट की बात बता दूं कि रेट जो इसका होता है ये डिमांड और सप्लाई पे होता है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज़्यादा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका रेट बढ़ता जाता है। ये मियाँ साहब एक्सपोर्ट भी होता है या सिर्फ ये अभी सीड के लिए यूज़ हो रहा है? नहीं, अभी तो एज ए सीड ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत छोटे तकरीबन 4500 5000 एकड़ पे लगा हुआ है। अगर आप कहें तो तहसील चीचावतनी को ये दे दें, वो 1 2 दिन में खा जाएगी, ठीक है। या एक्सपोर्ट कर दें तो कोई 1 दिन में, ये हम 2 दिन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे अभी एज ए सीड ही इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये लाख या लाख एकड़ से ऊपर चला जाएगा फिर ये एक्सपोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट वाली क्वालिटीज़ हैं। मेन चीज़ जो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है और जो इसका साइज़ है बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ है, जो इंशाल्लाह पूरी इंटरनेशनल मार्केट में एक दफ़ा हलचल मचा देगा। मियाँ साहब, जो होता है, हर जो फील्ड होती है, जो भी फसल होती है, उसकी एक कोई ख़ास जो ना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। इसका बताएं कि इसकी क्या स्पेसिफिक जो है ना आप केयर करते हैं जो दूसरों की नहीं करनी पड़ती, इसकी स्पेशल जो है करनी पड़ती है? प्यारे भाई, मसला ये है, जब एक बंदे ने कोई 40-50 एकड़ का सीड लिया हो तो आप उसे कोई मकई का ही सीड इतने का लेकर दे दें, वो भी उसकी देखभाल करेगा। मेन मसला जो ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सीड की, तो हर बंदा जो एक्स्ट्रा इसकी देखभाल करता है। बाकी नॉर्मल क्रॉप है, इसको मतलब कोई वो उतनी बीमारियों का अटैक नहीं होता जितना मतलब दूसरी फसलों का होता है। नॉर्मल है, कोई इतना मसला नहीं है, इजीली बंदा मैनेज कर सकता है अगर को करना चाहे तो। मियाँ साहब, हमारे इलाके में जो भी लगाता है, कोई एकड़ लगा लेता है, कोई 2 कनाल लगा लेता है, लेकिन आपने ज़्यादा रकबा लगाया हुआ है। इस हवाले से कोई टिप्स देना चाहें जो हमारे काश्तकार हजरात हैं जीवन के? देखिए जी, मैं तो इसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ। 1 एकड़ लगा के चाहे आप एक साल में सेल कर लें, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट जो होगा, ज़ाहिर बात है जो बिज़नेस बंदा करता है वो किसी दूसरे बिज़नेस में ही इन्वेस्ट करता है ना। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा बिज़नेस है इस टाइम। मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा मैं उसे मल्टीप्लाई ही करूँ आगे। मियाँ साहब, इसकी जो ख़ास कोई बीमारियाँ भी हैं या फिर वही जो आम हैं रवायती? बीमारियां आती हैं इस पे 2-3, क्योंकि हर क्रॉप की एक अलहदा बीमारी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है सारा कुछ, कोई मसला नहीं है इसका। सारी स्प्रे खाद वगैरह जो भी होती है, प्रॉपर इसका फर्टिलाइज़र प्लान होता है, अगर उसको फॉलो करे तो इस पर इतनी बीमारियां नहीं आती। मियाँ साहब, आपने इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक टीम हायर की हुई है या फिर आप खुद ही ये सब मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास टीम है। मैं तो इधर बहुत कम आता हूँ, ज़्यादा ट्रैवल में रहता हूँ। मेरे पास टीम है जो इसको सारी मैनेज करती है, क्योंकि कोई भी काम है वो टीम के बगैर तो नहीं होता। तो ये मेरे पास टीम है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम है मेरे पास। मियाँ साहब, ये बताएं कि इसका जो ना कोई खर्च जो है खाद वगैरह का या दूसरी पेस्टिसाइड्स का, वो दूसरी जो है फसलों से ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, अगर इसका देखें सीड के हिसाब से देखें फिर तो वो ज़ीरो खर्चा है। तो बाकी दूसरी फसलों से कोई 2-3 लाख रुपए पर एकड़ इसका खर्चा है। हाँ जी, 1 एकड़ पे इतना खर्चा आ जाता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह और फर्टिलाइजर का ओवरऑल इतना खर्चा आ जाता है, स्प्रे खाद पानी का लेबर का इतना खर्चा 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ पे आ जाता है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइए कि आप इसका फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? फ्यूचर अभी इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये अगर 500 रुपये या 200 रुपये या 100 रुपये पर केजी पे भी लगा लेना, 10 से 12 टन 10 से 12 हज़ार केजी 1 एकड़ की प्रोडक्शन है, तो आप अगर इसे 200 रुपये के हिसाब से लगाएं, 12 टन निकलता है तो 24 लाख का है। 1 साल की इन्वेस्टमेंट है आपकी। फ़र्ज़ करें आप 30 लाख रुपये पहले साल लगाते हैं, अगले साल आपका अभी तो रेट इसके अच्छे हैं, ठीक, इस साल 2000 रुपये रेट जाता है, अगले साल ये 500 रुपये पे भी सेल हो जाता है। 10 से 12 टन निकलता है, 50 से 60 लाख रुपए का, मतलब 50-50 प्रॉफिट आपको है। 500 200 300 पे मल्टीप्लाई जिस पे मर्जी कर लें, आपको प्रॉफिट है, इसका नुकसान नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, जो ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि जिनको आप सजेस्ट करते हैं कि वो जीवन की क्रॉप जो है ना वो लगाए, तो उनके लिए जो है ना कोई टिप्स वगैरह या
اپنا نمبر وغیرہ شیئر کر دیں, اگر وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ سے سجیشن وغیرہ جو بھی ہے وہ لے سکیں. جی نمبر آپ ویڈیو پہ میرا مینشن کر دیں. باقی جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ ڈرنے کی ٹینشن نہیں ہے. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو ہے 70% ڈرتے رہتے ہیں. ہم بلکہ ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے, ڈر سے آگے ہم جانا ہی نہیں چاہتے. یہ ڈرنا چھوڑے, کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے نا پاکستان میں, بلکہ پوری ورلڈ میں دیکھ لیں, انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ رسک ہے. ایک رسک کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں رسک نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس سے اچھا کوئی بزنس اس ٹائم ہے. میاں صاحب لاسٹ پہ جو ہے نا ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ خود ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں, تو ہماری یوتھ کے لیے کوئی شارٹ سا میسیج دیتے ہیں. یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے. یہ ماشاءاللہ دوست آئے ہیں ساہیوال سے, ابھی آپ بیٹھے انٹرویو کر رہے ہیں, تو یہ بھی اسی میں ماشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں. ان کے ساتھ بھی بات ہوگی بعد میں. یوتھ کے لیے یہی میسج ہے جی, دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں 70% ہماری جو عوام ہے ماشاءاللہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کوئی باہر چلا جاتا ہے, کوئی سال 2 سال پیسے ضائع کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کوئی سیٹ ہو جاتے ہیں. میرا خیال سب سے بہتر یہ ہے کہ فارمنگ کی طرف آئیں. ایک تو اپنا معیشت کو سٹرونگ کرنے میں حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ معاشی بمب ثابت ہو چکا ہے. جی بالکل. پاکستان کی معیشت میں یہ معاشی بمب ثابت ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو بہت جلد گارلک میں خود کفیل کریں گے, اور اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے. تو میرا یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ آپ 1 لاکھ سے شروع کریں, 2 لاکھ سے کریں, 5 سے کریں, جتنے سے آپ کر سکتے ہیں اس سے شروع کریں. تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. جس کا نقصان ہوا مجھ سے لے لینا آ کر. جی یہ میاں صاحب نے بہت بڑی بات کر دی کہ اس بزنس کے اندر جس کو لاس ہوگا وہ میرے سے آگے پیسے لے لے. بندے کی کراپ اچھی ہوئی ہو جی, اور وہ کہے کہ مجھے نقصان ہو گیا, تو میری سمجھ میں نہیں آتا, میں اس کا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہوں. آج کی ہماری جو ہے مزیدار قسم کی جو ہے نا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس فیلڈ کی طرف آئیں گے اور ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا, اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ملتے ہیں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خدا نگہبان.